بشرا کے فزیکل ریلیشن سیکشول تعلقات ہیں جنات کے ساتھ، اور بشرا اپنے موکلین کے ساتھ سوتی بھی رہی ہے۔ بشرا کو جو اقتدار ملا ہے یہ شیطانی عمل کرنے سے، جنات کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے سے، سیکشول ایکٹیویٹیز کرنے سے ہی ملا ہے۔ پرویز مسیح کون ہے؟ جس سے بشرا نے کالا جادو سیکھا، جس کے ساتھ بشرا کے فزیکل ریلیشن۔ آپ ایک بہت ہی گھنونا الزام لگاتی ہیں، ڈر لگتا ہے وہ الزام سن کے۔ آپ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی نے کالے جادو میں بچے جلا دیے، اور آپ کے ساتھ یہ بھی کلیم کیا کہ بنی گالا کی کھدائی کی جائے۔ بالکل، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بشرا کو دوبارہ کیوں قید کیا گیا ہے، دوبارہ سزا کیوں دی گئی ہے۔ بشرا کا تو کسی حد تک کیٹنا رو مل چکا تھا، جو بشرا کو جیل سے نکالا گیا، کے پی کے میں چلی گئی، پھر یہ کے پی کے میں بھی باز نہیں آئی۔ کے پی کے میں بھی اس کو بلی کے لیے بچے شفٹ کیے گئے تھے لاہور سے، جو سوشل ویلفیئر کے افسران پہلے اپنے یتیم خانوں سے بچوں کے لیے بلی کے لیے پرووائڈ کرتے رہے ہیں بشرا کو بچے بلی کے لیے، انہی سوشل ویلفیئر کے افسران نے کے پی کے میں بھی بچے پہنچائے ہیں۔ اور جب بشرا اڈیالہ جیل سے آزاد ہونے کے بعد لاہور آئی تھی زمان پارک، اور ڈینٹل کلینک جا کر غائب ہو گئی تھی۔ بشرا کہاں گئی تھی؟ کہاں پہ گئی تھی؟ لاہور میں ای ایم ای سوسائٹی میں ایک گھر میں جا کر بشرا ان تمام بیوروکریٹ سے، محکمہ سوشل ویلفیئر کے ان افسران سے ملی تھی جو کشانہ اسکینڈل میں ملوث ہیں، جو بشرا کو کالے جادو کے لیے بچے پرووائڈ کرتے رہے ہیں۔ انہی افسران نے کے پی کے میں بھی بچے پہنچائے ہیں، جہاں پر بشرا نے ان کی بلی دی ابھی۔ جی بالکل۔ اور جو بنی گالا کی کھدائی کا میں بار بار ایک مطالبہ کر رہی تھی کہ کھدائی کروائے، وہاں پر ہڈیاں ہیں، ان کا فرانسی کروایا جائے۔ کن کی ہڈیاں؟ ان بچوں کی، یتیم خانوں کے، گہوارہ کے 25 بچوں کی، اور کشانہ کے بچوں کی، اور جو دوسرے یتیم خانوں سے بچے دیے گئے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتے چلوں، ایک بہت بڑا انکشاف میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کر رہی ہوں کہ تحقیقات ہو چکی ہیں، بنی گالا سے ہڈیاں برآمد کر لی گئی ہیں، بنی گالا کی کھدائی کروائی جا چکی ہے، وہاں پر ہڈیاں برآمد ہو چکی ہیں، ان ہڈیوں کا فرانسک بھی کروا دیا گیا ہے، تمام باتیں ثابت ہوئی ہیں، اور اس جادوگرنی کو دوبارہ قید کر دیا گیا ہے۔ اور جو میں آپ کو ایک اور بات کہہ رہی تھی کہ اڈیالہ میں بشرا کی کالے جادو کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے جو بشرا کو کالے جادو کے لیے انسانی خون مہیا کر رہے تھے، کالے جادو کے لیے مختلف اشیاء دے رہے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس لیے تو اب بشرا کی آواز نہیں نکل رہی۔ یعنی کہ آپ یہ دو بہت بڑے کلیم کر رہی ہیں کہ بنی گالا کی کھدائی کب ہوئی، آپ کو کیسے پتا؟ میری آج تک تمام باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی۔ بددعائیں تو آپ ہی کی لگتا لگی ہیں ان کو ابھی؟ بددعائیں لگی ہیں ان یتیموں کی، لوارثوں کی، جو معصوم بچے کالے جادو کی نہیں، بھیٹ آپ چڑھ کا گئے۔ سورس کیا، آپ کا سورس کیا کہ آپ کو پتا بنی گالا کی کھدائی ہوئی ہے؟ آپ اپنا سورس بتاتے ہیں؟ اچھا نہیں، میرا تو کوئی سورس نہیں، لیکن میں اپنا سورس بتا دوں گی تو آپ کو اتنے حقائق، ہولناک حقائق میں کیسے بتاؤں گی؟ یعنی کہ آپ کے اکارڈنگ بنی گالا کی کھدائی ہو چکی ہے؟ جی، بنی گالا کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، اور ایسا بھی نہیں کہ پاکستان کی باہر جو عالمی ادارے ہیں وہ نہیں پوچھ رہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا اسکینڈل ہے، ہولناک سے اسکینڈل ہے، اور اس کے اوپر تحقیقات نہیں کی جا رہی؟ آپ کو تو انڈین میڈیا نے بھی بہت کور کیا۔ بالکل، انڈین میڈیا نے بھی کور کیا۔ آپ نے حال ہی میں شاہ رخ نے کشانہ اسکینڈل پر ایک بہت زبردست فلم بنائی ہے، بھکشک۔ اور میں اپنے تمام صارفین سے یہ ایک درخواست کروں گی کہ جو کشانہ اسکینڈل کو فالو کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، وہ یہ مووی ضرور دیکھیں۔ یہ ایک 100% حقائق پر بنائی گئی۔ آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت عرصہ پہلے ایک چیلنج کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کو کہ بنی گالا کی کھدائی کرائی جائے، وہاں سے زندہ بچوں کی، جو جن کو بشرا بی بی نے جادو میں استعمال کیا تھا۔ بالکل، میں نے چیلنج کیا تھا کہ بنی گالا کی کھدائی کروائی جائے، وہاں پر اس وقت بھی ان یتیم و لوارث بچوں اور بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں جن کو بشرا نے کالے جادو میں ذبح کیا، جن کو زندہ جلا دیا، جو گڑھے بنا کر بشرا یتیم و لوارث بچوں کو ذبح کرتی تھی، ان کو زندہ جلاتی تھی، ان کے جسمانی اعضاء، خاص طور پر دل، ان کے دل نکال کر بشرا کالے جادو میں استعمال کرتی تھی، اور ان کو خود بھی کھاتی تھی اور عمران خان کو بھی کھلاتی تھی۔ نہ صرف گہوارہ کے 25 بچوں کے جسمانی اعضاء کھائے، کائنات کا دل، کائنات کا جگر، کائنات کے پھیپھڑے بشرا نے کالے جادو میں خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے۔ اور میرے آواز اٹھانے سے، میرے بار بار یہ چیلنج کرنے سے ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لے رہا، کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، کوئی ریاست خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا تحقیقات کیجیے، تحقیقات ہو چکی ہے، تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، بنی گالا کی کھدائی کروا لی گئی ہے۔ کھدائی ہو چکی ہے، اب کھدائی ہو چکی ہے، وہاں سے ہڈیاں برآمد کی جا چکی ہیں، اور ہڈیوں کا فرانسک بھی کروا لیا گیا ہے۔ وہ ہڈیاں، پرانی ہڈیاں جو آج سے 5 سال پہلے وہاں پر بچوں کو جلایا گیا، دفن کیا گیا، اور قتل کبھی نہیں چھپتا، قتل کے نشان کبھی نہیں ختم ہوتے۔
آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا اڈیالہ سے جب اس کو چھوڑا گیا، آزاد کیا گیا، بری کیا گیا کیس سے، تو سب سے پہلے بنی گالا گئی تھی. جی 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 پہلے بنی گالا گئی تھی. بالکل مختصر سٹے کیا تھا بشرا نے. بشرا یہی دیکھنے گئی تھی بنی گالا میں کہ کیا وہاں سے باقیات نکالی گئی ہیں یا اب بھی دفن ہے. بشرا بنی گالا تو بشرا کی وہ مقتل گاہ ہے جہاں پر وہ کم عمر بچیوں کو ذبح کرتی تھی. وہ بچے جو ریاستی سرپرستی میں رہتے تھے، وہ بچے جو ریاست میں امانت کے طور پر رہتے تھے، جنہوں نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ منانے کا، انہی حکمرانوں نے ان یتیم و لوارث بچوں کو کالے جادو میں ذبح کر دیا، قتل کر دیا اس عورت نے جو خاتون اول تھی. تو کشانہ اسکینڈل میں ایسا نہیں کہ کوئی انٹرنیشنل نہیں پوچھا جا رہا، کوئی عالمی ادارے نہیں پوچھ رہے. اس کیس پر بہت پریشر ہے. اب جب آپ کہہ رہی ہیں کھدائی ہو گئی، وہاں سے پروف نکل آئے کہ جی یہاں پر بشرا بی بی نے بچوں کو ذبح کر کے کالے جادو میں استعمال کر کے دفنایا تھا، اور آپ یہ بھی آج بتا رہی ہیں کہ ان بچوں کے دل انہوں نے خود بھی کھائے اور عمران خان کو بھی کھلائے. جی بالکل. اور اب اس پہ پھر اتھارٹیز کوئی ایکشن نہیں لے رہی؟ کشانہ اسکینڈل کب آیا تھا؟ 2019 میں. جی 5 سال لگے ہیں مجھے اس کیس کو یہاں تک لانے میں. 5 سال لگے ہیں مجھے ہائی کورٹ کا یہ غیر معمولی فیصلہ حاصل کرنے میں. اب تو یہ کیس اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ رہا ہے. کشانہ اسکینڈل وہ کیس ہے جو انٹرنیشنل طور پر، عالمی سطح پر پاکستان کے لیے رسوائی کا باعث ہے. یہ کوئی آسان کیس نہیں ہے. اس میں نہ صرف عمران خان، بشرا، بیوروکریسی، افسران، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، یہ سب ملوث ہیں. اور جو بشرا دل کھاتی تھی، یہ بشرا بچوں کے باڈی پارٹس فریز کرتی تھی ان کے باڈی پارٹ، جو بعد میں بشرا اس وقت بھی کھاتی تھی اور بعد میں بھی فریز کر کے کھاتی تھی. یہ بات آپ کیسے کلیم کر سکتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا کہ فریز کرتی تھی؟ آپ کو کسی نے بتایا یہ بات؟ میرے پاس وہ تمام گواہ موجود ہیں، وہ تمام گواہیاں، وہ لوگ، وہ افسران جو اس شیطانی عمل میں بشرا کے ساتھ شامل تھے. سب سے بڑی گواہ کائنات نے آپ کو یہ بات بتائی؟ بالکل کہ بچوں کے بالکل ایگزیکٹلی کیا بتایا تھا کائنات نے آپ کو؟ یہی بتایا تھا کہ جن بچوں کو بشرا ذبح کرتی تھی، کالے جادو میں قربان کرتی تھی، ان کے جسمانی اعضاء نکال کر کھاتی تھی، پھر ان کو اس نے وہ بھی دیکھے کہ وہ ظاہری بات ہے اتنے سارے بچوں کے وہ اعضاء ایک وقت میں تو نہیں کھا جاتی تھی، وہ باقاعدہ پھر فریز کیے جاتے تھے. اوکے. کینیبلائزیشن کی طرف، یا جس کو ہم کینیبلزم بولتے ہیں، یہ اس سائڈ پہ بھی کیا صرف شیطانی طاقتوں کو؟ بشرا تو ہے ہی شیطان کی پجاری، ایلومناٹی ہے یہ تو، جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے معصوم نومولود بچوں کی بلی دیتے ہیں. اور جو بشرا نے القادر یونیورسٹی بنائی دور دراز علاقے میں، وہاں پر جہلم میں جو یہ القادر یونیورسٹی بنائی ہے، یہ کوئی روحانی درسگاہ تھی؟ چوری کے پیسوں سے تو نہیں بنتی نا روحانی درسگاہ؟ یہ کوئی روحانی درسگاہ نہیں تھی، یہ ایک شیطان کا ایک مندر بنایا جا رہا تھا. اچھا. نوجوان تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے اثر میں ہیں، تو ان کے لیے، بشرا کے لیے تو بہت آسان تھا ایک ایسی نسل تیار کرنا، ایک ایسی جنریشن تیار کرنا پاکستان میں جو شیطان کے پجاری ہوتے. یعنی کہ القادر یونیورسٹی بیسکلی شیطانی مندر بنا رہی ہیں بشرا بی بی وہاں پر؟ بالکل وہاں پر کوئی روحانی درسگاہ نہیں تھی. نہیں تو کریں گی کیا وہاں پر شیطانی جو مندر بنا کے کیا کرنا؟ ان کا گول کیا تھا وہاں پر؟ انہوں نے اپنے شیطانی جو ہے اپنے فرقے کو، عبادت گاہ کو، اپنے لوگوں کو تعداد نہیں بڑھانی تھی ان کی. اچھا. یہ صرف ایک لبادہ اڑایا گیا تھا روحانیت کا، ایک ریاست مدینہ کا، اسلام کا. سیرت نبوی وہاں پر پڑھائی جائے گی. بس ہمارے جو لوگ ہیں نا، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ مذہب کے ساتھ ذرا اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس لیے مذہب کو استعمال کیا گیا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، اور یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے ہی عذاب کا شکار ہوئے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے. جی. اور انہی ہاتھوں سے آپ بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، انہی ہاتھوں سے ان بچوں کو زندہ جلا رہے ہیں. نہیں، یہ جو بچوں کو ذبح کرنے والی یا ان کو جلانے والی بات ہے، یہ تو بشرا بی بی کے، عمران خان کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں نا؟ عمران خان پرائم منسٹر تھا. نہیں، عمران خان بھی کرواتے تھے یا خود بھی کرتے تھے؟ عمران خان تو خود کالے جادو کا شکار تھا نا. عمران خان تو خود بشرا کے سحر میں تھا. اب بھی دیکھ لیں، عمران خان تو ہر بار بشرا کی بات مانتا ہے. بشرا کہہ دے کہ اگر دن کو رات ہے تو عمران خان کہے گا رات ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بشرا صوفے پر بیٹھ جاتی تھی اور عمران خان کو اپنے قدموں میں بٹھاتی تھی. اچھا. اور پھر یہ اپنے جو موکل ہیں ان کو اٹھتے ہوئے دکھاتی تھی اور کہتی تھی عمران خان کو یہ بابا فرید ہے.
اچھا، یہ اس حد تک عمران خان کو بے وقوف بنا کر رکھتی تھی، اس حد تک اس کا عمران خان کے ذہن تو پر خان صاحب کو کنٹرول تھا. بابا فرید باقی نظر آ جاتے تھے؟ عمران خان بشرا کے موکل جو تھے، اچھا، موکلات جو تھے، اور یہ کہتی تھی کہ یہ بابا فرید ہے. عمران خان جیسا آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، عمران خان جیسا ایک لیوش لائف نہیں، وہ تو اس نے 10-12 پیر بدلے ہیں عمران خان نے اپنی پوری لائف میں. پیر بہت بدلے ہیں عمران خان نے. ہاں جی، بہت زیادہ. ہر جس کو اس کو اب دیکھیں نا، آپ ایک پیر کو مان رہے ہیں، کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں یہ والا پیر ٹھیک نہیں، یہ والا زیادہ اچھا پیر ہے. لیکن جتنا گندا پیر اس کو پیرنی بشرا ملی ہے نا، اتنا گندا پیر اس کو کوئی نہیں ملا. اچھا، اتنا شیطانی پیر اس نے تو. یہ تو وہ عورت ہے جو بدنام زمانہ طوائف تھی، جو پیری مریدی کی آڑ میں کوٹھی خانہ چلاتی تھی. اس کو ملک کی وہ ایک حقیقی وزیر اعظم بنایا گیا. عمران خان تو وزیر اعظم بھی نہیں تھا، خاتون اول، سوری، ہاں وزیر اعظم ہی تھی، خاتون اول نہیں تھی. اور مرد اول تو ہاور مانی کا تھا نا. نہیں، آپ نے بشرا بی بی کے بارے میں بڑا سنگین الزام لگا رہی ہیں. آپ نے بڑا عجیب سا لفظ ان کے لیے بولا ہے. ایسا تو نہیں لگتا. وہ تو بھائی پاپردہ خاتون ہے. باپردہ خاتون وہی تھی نا جو یتیم بچوں کا دھندا کرواتی تھی فرا گوگی کے ساتھ مل کے. اوکے. نہ صرف عمران خان کی جنسی حوث کے لیے، بلکہ جو مالدار اسامیاں ہوتی تھیں، تحریک انصاف کے جو لوگ تھے یا ویسے بشرا کے منظور نظر لوگ تھے، ان کو سرکاری گاڑی میں اجمل چیمہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر کشانہ میں لے کر آتا تھا. وہاں پر بیڈ رومز بنائے گئے تھے جہاں پر 8 سال کی بچیوں کو، چھوٹی مائنر بچیوں کو سجا سنوار کر ان جنسی بھیڑیوں کے حوالے کیا جاتا تھا. نہ صرف ان لوگوں کی سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے پیش کیا جاتا تھا، بلکہ جو مائنر بچیاں تھیں ان کے ریپ کی ویڈیوز بنا کر، ان کے چیخنے کی، چلانے کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹس پر اپلوڈ کی جاتی تھی. اور یہ پردہ عورت کا شانہ میں 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنا رہی تھی. 10 کنال کی بلڈنگ تھی بچیوں کے لیے، ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی. ضرورت نہیں تھی کسی بھی ریزیڈنس کی. وہاں پر الگ سے باہر کی طرف لون کی طرف الگ سے 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنائے جا رہے تھے، پرتعیش اپارٹمنٹس سرکاری فنڈ سے، جہاں پر بشرا کے لوگوں نے آ کر بچوں کے ساتھ نائٹ سٹے کرنے تھے، اسٹوڈیوز بنانے تھے، وہاں پر بیڈ روم سجانے تھے، بچوں کی پورن ویڈیوز، ریپ کی ویڈیوز ڈارک ویب سائٹس پر اپلوڈ کرنی تھی اور کی بھی جا رہی تھی. جو مجھ سے پہلے سپرنٹینڈنٹ تھی وہ پوری طرح سہولت کار تھی. بدلے میں اس کو بجٹ دیا جاتا تھا، مراد دی جا رہی تھی، عیش و آرام دیے جا رہے تھے. میرے لیے بھی سب کچھ تھا. اگر میں ان کے اس گھنونے شیطانی فعل میں حصے دار بن جاتی، اگر میں ان کے ناجائز احکامات مان لیتی، تو میرے لیے بھی سب کچھ تھا. مجھے کیوں نشان عبرت بنایا گیا؟ اسی لیے کہ میں نے آواز اٹھائی تھی. میں ایک ریاستی ملازم تھی، میں نے اپنا فرض ادا کیا. اچھا، پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا ہمارے پوڈ کاسٹ میں کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کے اندر جو خون سے آپ نے کہا نہاتی ہیں، آپ نے کہا تھا میں بتاؤں گی کہ آپ کا سورس کیا ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا. میں نے آپ کو یہ ضرور بتایا تھا کہ میں اڈیالہ جیل خود گئی تھی. ہاں جی، آپ خود گئی تھی اڈیالہ جیل. میں خود گئی تھی اڈیالہ جیل، اور وہاں سے ہی مجھے یہ انفارمیشن ملی تھی کہ بشرا کو کالے جادو کے لیے تمام تر اشیاء پرووائڈ کی جا رہی ہیں، انسانی خون بھی دیا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہی پروگرام میں جب اسد جاوید وڑائچ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا، میں تب بھی یہی بات کہہ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں جو سب سے بڑا سہولت کار ہے وہ اسد جاوید وڑائچ ہے. ان کے بارے میں پرسیپشن یہ تھی کہ بڑے وہ خلاف ہیں ان کے، لیکن ان پہ دوست نکلے تھے. نہیں، کشانہ اسکینڈل میں جو کا مرکزی مجرم تھا کوکب ندیم وڑائچ، ایکس IG جیل خانہ جات، جو کالے جادو کے لیے بچے یتیم خانوں سے لے کر جاتا تھا، کاشانہ سے بھی لے کر جاتا تھا سپرنٹینڈنٹ خوشنو جمیل سے. یہ کوکب ندیم وڑائچ، اسد جاوید وڑائچ کوکب ندیم وڑائچ کا قریبی رشتہ دار ہے. اور جب جون 2021 میں مجھے اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا تھا، مجھ پر فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا گیا، میری ویڈیو بنائی گئی، تب کوٹ لکھپت جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ اسد جاوید وڑائچ تھا. میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا. نہیں تو کیا اڈیالہ میں کیا ملا آپ کو جب آپ گئی تھی عمران خان کا پتہ کرنے کے بشرا بی بی کو؟ آپ کو یاد نہیں کہ بشرا کے بالوں کی چیکنگ کی گئی تھی رات یہ بالکل، یہ تو میں مانتا ہوں. آپ نے جب یہ بات بتائی تھی اس کے بعد ہی خبر آئی تھی کہ بشرا کے بالوں کی چیکنگ کی گئی ہے. میں پہلے بھی بتا چکی تھی اس سے پہلے کہ بشرا انسانی خون سے نہاتی تھی. جو بچے ذبح کیے جاتے تھے ان کے انسانی خون سے نہاتی تھی. اور بشرا کے بالوں سے خون کے لوتھڑے ملے تھے. جو رات کے وقت بشرا کے بال چیک کیے گئے تھے، خون کے لوتھڑے ملے تھے، انسانی خون کے لوتھڑے. اور یہی میرا ایشو اٹھانے پر جو میں نے اس بشرا کے اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کے بارے میں انکشاف کیا، تو اب بشرا کی آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اب بشرا خاموش کیوں ہے؟ اب تو احتجاج نہیں ہو رہے، اب تو خون ریزی نہیں ہو رہی سڑکوں پر. اب تمام سہولت کاری روک دی گئی ہے اڈیالہ جیل میں.
اچھا. سخت ترین مانیٹرنگ، سخت ترین چیکنگ تمام عملے کی، اور جو ملوث تھے بشرا کے سہولت کاری میں ان کو بھی پکڑا جا چکا ہے. ان کو کوئی ملنے بھی نہیں جا رہا، ملنے بھی عمران خان کو جا رہے ہیں. بالکل بالکل، اسی لیے ہی سیپریٹ کیا گیا ہے کہ جو عملہ تھا سہولت کاری کر رہا تھا اس کو بھی پکڑا گیا، اور مزید لوگ انوالو نہ ہوں تو اس لیے سخت ترین مانیٹرنگ شروع کی جا چکی ہے. ان کو سیپریٹ کیا گیا ہے. ان کو سیپریٹ نہ کریں تو اور کیا کریں. یہ جادوگر یہ جو جادوگرنی ہے، جو شیطان ہے، یہ اس قابل ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے. یہ تو میں تو یوتھیوں کے والدین سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان سے بچائیں اپنے بچوں کو. یہ تو یتیم خانوں کے بچوں کو کھا گئے ہیں. یہ تو ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ویسے عمران خان نے اگر دیکھا جائے نا اپنے ہر دھرنے میں، ہر پروٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی بلی لازمی دی، اور وہ انسانی تھی. چاہے وہ جو جرنلسٹ تھیں جو ان کے کنٹینر کے نیچے آئیں، صدف جو ان کے کنٹینر کے نیچے آئیں، چاہے وہ کوئی بندہ ویسے ان کے کنٹینر قافلے کے نیچے آ گیا، یا چاہے کسی کو کہہ دیا کہ جی پولیس کتے چڑھ کے مارا گیا، تو مرے لوگ لازمی ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو صدف جرنلسٹ ان کے وہ ٹرک کے نیچے آئی تھی تو اس کو بھی دھکا دیا گیا تھا، پھینکا گیا تھا. وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا. کنٹینر سے پھینکا تھا انہوں نے، کوئی اوپر چڑھی تھی ایکسیڈنٹ بیچاری نہیں تو اس کو تھا. پھینکا. اور جب کشانہ اسکینڈل آیا تھا نا 2019 میں، تو تب صدف آ کے مجھ سے بھی ملی تھی. جب خبر اخبار میں تھی چینل پر، تو اخبار میں بھی تھی اس وقت. تو انہوں نے آ کر میرا انٹرویو بھی کیا تھا، اور انہوں نے ویری فرسٹ ڈے تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ جو عمر رسیدہ لوگ لاتے ہیں نا بچوں کے ساتھ سیکچوئل ایکٹیویٹیز کے لیے، اپنی پاور بڑھانے کے لیے، تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی تبھی. بڑی وہ پروفیشنل جرنلسٹ تھیں. جی وہ یہ ہوا تھا. لیکن اب آپ بتائیں کہ اجمل شیما تو اس ٹائم پہ حکومت میں ہے، تو آپ کو انصاف کون دلائے گا؟ مجھے انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات دلائے گی، جو بہترین، جو منصف ہیں. اور یہ یتیموں لوارثوں کا کیس آپ سمجھتے ہیں کہ زمینی عدالت میں چل رہا ہے؟ یہ تو کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے. یتیموں لوارثوں کی بددعا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو میرے ساتھ تو ان ہزاروں یتیموں لوارث بچوں کی دعائیں شامل ہیں، میرے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن وہ ایسی دعائوں کا کیا کرنا آپ نے کہ آپ کے اپنے بچے ہی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ رمضان ہے، کیا پلان ہے آپ کا؟ بچوں کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کے؟ آپ یقین کریں گے کہ میں ابھی گھر سے آئی ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں. میرے کچن میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. آٹا کتنا آتا ہے ہمارے گھر میں؟ 1 کلو. اور کھانے والے کتنے ہیں؟ دال ہو تو وہ آٹا نہیں، آٹا ہو تو دال نہیں. بچے گھر آئیں، اسکول کی فیسیں بھی میں نہیں ادا کر سکتی. اور ابھی 2-3 دن پہلے کیا ہوا، میری بچی کو اسکول والوں نے سزا دی. اس کو اسمبلی کے بعد 3 پیریڈز اس کے اسکپ کروا دیے. اس کو ریسیپشن پہ بٹھا دیا کہ تمہاری فیس نہیں آئی. گھر آئے تو کھانا نہیں تھا. اور میرے بچے تو اتنے صبر والے ہیں کہ وہ کھانا مانگتے ہی نہیں. وہ کچن میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ پکا یا نہیں پکا، وہ سمجھ جاتے ہیں نہیں ہے، تو وہ تو کھانا ہی نہیں مانگتے. حکومت میرے بچے کیا کبھی بھولیں گے کہ ہمیں اسکول میں سزا دی جاتی تھی کہ ہماری فیس جمع نہیں ہوتی تھی؟ کیا میرے بچے یہ بھولیں گے کہ پچھلے رمضان المبارک میں سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر میرے گھر میں لائٹ نہیں تھی، کاٹ دی گئی تھی، پانی کاٹ دیا گیا تھا، سوئی گیس کاٹ دیا گیا تھا. اندھیرے میں سحری اور افطاری میرے بچے میرے ساتھ اندھیرے میں کرتے تھے گھر میں. پینے کے لیے نہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. تو میرے بچے کیا بھولیں گے؟ اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پچھلے رمضان المبارک میں میرے گھر کی لائٹ پانی بجلی کاٹ دی گئی تھی. پچھلے 5 سال سے آپ میرا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں. کشانہ میں میرے رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن میں میرے گھر کا پانی بجلی سوئی گیس بند تھا. جہاں پر بھی میں 5 سالوں میں جاتی ہوں، گھر لیتی ہوں، یہی کیا جاتا ہے میرے ساتھ. کیا میرے بچے کبھی بھولیں گے؟ ابھی بھی اگر 5-6 گھنٹے کے لیے لائٹ خراب ہو جائے یا چلی جائے تو میرے بچوں کو یہ فوبیا ہو گیا کہ یہ خوف بیٹھ گیا ان کے دل میں کہ ہماری لائٹ کاٹ دی گئی ہے. ابھی رمضان، آج پہلا رمضان ہے، تو کیا لوگوں کے گھر میں بہت اہتمام ہوتے ہیں رمضان کے کہ جی رمضان آ گیا ہے، افطاری کا بندوبست کرنا ہے، اور خاص کر کے بچے تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. آپ نے کیا، آپ کے بچوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ حکومت آپ کو سپورٹ کر رہی ہوگی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو. میری جو حکومت ہے نا، وہ جو ریاست ہے وہ میرے بچوں کے لیے ماں نہیں ڈائن ہے. یہ حکمران کیا، ان کا خزانہ اتنا کم ہے کہ وہ میرے بچوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے. میرے بچوں کی تو ڈیمانڈز ہی ختم ہو گئی ہیں. وہ تو کہتے ہی نہیں ہم نے
نئے کپڑے لینے ہیں، نئے جوتے لینے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو کپڑے بھی لنڈے سے جا کر لا کر پہناتی ہوں.